السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. محمد دیا کی تعریفاں سنا، سارے نبی پاک دے محبت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد دیا کی تعریفاں سناواں، میں مدنی دیا کی تعریفاں سناواں. محمد دیا کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں. بڑے ظلم مکے دے کافر کماندے، بڑے ظلم مکے دے کافر کماندے، رہے راواں دے وچ کنڈے بچھاندے، رہے راواں دے وچ کنڈے بچھاندے. اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاں، اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاں. میں مدنی دیا کی تعریفاں سناواں، محمد دیا کی تعریفاں سناواں، محمد دیا کی تعریفاں سناواں. او دی کالی کملی تو قربان جاواں. ہر قسم دی حمد و ثنا
بےحد تعریفات، تمجیدات، تکبیرات، تسبیحات اللہ رب العزت دی پاکزاد واسطے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، علیم بذات الصدور ہے، جس دی خاص توفیق نال اسی جمعے دی ادائیگی واسطے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ساری حاضری نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدا، منبع رشد و ہدا، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میری ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے وفات سیدنا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تک اور آپ کی وفات کو لے کے آج دے دن تک نبی رحمت علیہ السلام دی زندگی تے آپ دے شب و روز تے آپ دے لیل و نہار تے لکھیا جا رہا ہے، بیان کیتا جا رہا ہے، پر آج تک کوئی بھی خطیب، کوئی مبلغ ایسا نہیں جڑا ایک کہے کہ میں حق ادا کر دیتا ہے اپنے پیغمبر دی سیرت کو بیان کرن دا، اپنے پیغمبر دی سیرت اور انہاں دے کردار اور اخلاق کو بیان کرن دا۔ حضرات توجہ کیجئے، جس طرح محبوب کائنات علیہ السلام دا اس دنیا تے آنا عظمت والا ہے، بلندی والا ہے، مقام والا ہے، اور آپ دے آن دی خوشی ہر مسلمان دے دل اندر ہے، جس طرح ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور اس کی خوشی بہت بڑی ہے، اسی طرح ہی اللہ دے پیغمبر دے دنیا کو جان کا غم بھی بہت بڑا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام دے دنیا کو جان کا غم، صدمہ، مسائل اور آلام اگر پوچھنے نے تے صحابہ کرام کو پوچھو، آپ دی بنات کو پوچھو، حضرات آپ دی ازواج کو پوچھو، آپ دے اصحاب کو پوچھو کہ محبوب کائنات علیہ السلام دے دنیا کو جان کا غم کتنا بڑا ہے۔ حضرات غور کیجئے، اس عنوان کو سمجھنے تو پہلے محبوب کائنات علیہ السلام دی وفات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پیغام محبت میں اپنے ہر مسلمان بھائی تک پہنچانا چاہتا۔ کوئی اہل حدیث ہے نا، کوئی دیوبندی ہے نا، کوئی بریلوی بھائی ہے نا، حضرات قرآن ساڈا ایکو ہی ہے، نبی ساڈا ایکو ہی ہے، رب ساڈا ایکو ہی ہے، قبلہ ساڈا ایکو ہی ہے۔ حضرات پھر سانو قرآن تے یقین رکھنا چاہیے، جو قرآن کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نو واقعتاً موت آئی ہے اور انہاں دی موت نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ غور کرنا ذرا، الہ العالمین دا قرآن اعلان کر دے، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے میرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیو، دنیا جہان دے لوگاں تک پیغام پہنچا دیو۔ فرمایا اسی جنوں بھی پیدا کیتا ہے انہوں موت اسی دینی ہے۔ اس کائنات دے اندر کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں اس جہان اندر ہر شے فنا
باقی رہن والی ذات ہے تے رب کائنات دی ذات ہے اللہ تو علاوہ کوئی باقی نہیں رہ سکتا اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر اس کائنات کے اندر کوئی زندہ رہ سکتا ہوندا تے کم از کم میں تینوں موت نہ دیندا میں اپنے پیغمبراں نوں موت نہ دیندا میں اپنے پیاریاں نوں موت نہ دیندا میں اپنے برگزیدہ نبیاں نوں موت نہ دیندا حضرات پتہ چلے ہے جن نبی موت تو نہیں بچ سکے پھر اور بھی کائنات کے اندر کوئی موت تو بچ نہیں سکتا آیت کے اندر محل شاہد جو میں بیان کرنا چاہنا حضرات اللہ نے چوٹی تو جا کے نفی کر دی ہے میرا پیغمبر تینوں بھی موت آنی ہے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا انکا میتم و انہم میتون قرآن ہے فرمایا میرا پیغمبر ایک دن آنا ہے دوسری بھی دنیا کو چلے جانا ہے تواڈے پیروکاراں نے بھی دنیا کو چلے جانا ہے یعنی اللہ آپ اپنے پیغمبر کی موت کا ذکر کرتا پیا ہے حضرات کے پیغمبر کی موت کا ذکر کرنا ایک پیغمبر کی گستاخی ہوندا تے کدی اللہ اپنے قرآن اندر اپنے پیغمبر کی موت کا ذکر نہ کرتا اللہ اپنے پیغمبر کی وفات کا ذکر نہ کر دے غور کرتے جانا ذرا تیسرا مقام اللہ دے قرآن کا چوتھا پارہ قرآن پاک دا اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قرآن سنو قرآن حضرات میں اپنی گل کراں تو نفی کرنے میں کوئی دکھ نہیں میں اپنے کسی عالم دی بات کراں تو میری بات کی نفی کرنے میں مینوں کوئی دکھ نہیں حضرات میں اپنے کسی آبا و اجداد دی گل کراں تو نفی کرنے میں مینوں کوئی دکھ نہیں میں تے رب دے قرآن دی گل کردا پیا او جڑا قرآن منن دے نال ہی اللہ نے سانو جنت عطا کرنی ہے اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول فرمایا کائنات کے لوگوں میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ایک رسول بنایا ہے آفائی ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا اگر وہ پیغمبر دنیا کو رخصت ہو جائے اگر اس پیغمبر کو موت آ جائے تو کیا تسی اپنا دین چھڑ کے نس جاؤ گے کیا تسی اپنا مذہب چھڑ دیو گے فرمایا جڑا بندہ اپنا مذہب چھڑ دے اسلام چھڑ دے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا پتہ ہی چلیا پیغمبر کو موت آنی اور پیغمبر کو واقعہ کر حق موت آئی ہے سچ موت آئی ہے یہ قرآن کا فیصلہ مننا پینا ہے حضرات اگلی بات پہ توجہ کرنا ذرا پیغمبر کائنات نے اپنی موت کا ذکر اپنی زبان نبوت دے وچوں ہی بیان فرمایا ہے روایت مسند احمد کے اندر دلائل النبوت کے اندر غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میرا بھائی میرے پیغمبر کا نام سنے اور درود نہ پڑھے میں بڑا دکھ ہوئے گا ہر بندہ محبت نہ درود پڑھے گا پیار نہ وجد کے اندر آگے درود پڑھے گا میں پھر اپنے محبوب کا نام لینے ہر محبت کرنے والا پیار کرنے والا درود پڑھے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات توجہ کرتے جانا میرے پیغمبر اسلام نے سیدنا جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنایا ہے میرے پاک پیغمبر سیدنا جناب معاذ کو روانہ کرتے پہلے یمن کی طرف میرے محبوب پیغمبر نے ان سواری تے بٹھا دیتے پیارے معاذ کو اور نبی پاک آپ زمین تے کھڑے نے اللہ
اللہ دے پیغمبر جاندیاں جاندیاں کچھ وصیتاں کردے پے نے. نبی پاک نے چلدیاں چلدیاں مدینےوں باہر نکل گئے نے. جدوں نبی پاک علیہ السلام مدینےوں باہر نکلے نے تے نبی پاک نے چند وصیتاں کیتیاں نے اپنے معاذ نوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرا معاذ تو اخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اے میرا معاذ یمن اندر جاندا پینا اوتھوں دے جڑے امیر لوگ نے غنی لوگ نے انہاں دے کولوں زکات دا مال لینے تے غریباں دے اندر تقسیم کر دینا ہے. دوسری وصیت نبی پاک نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ و بینہ حجاب. اے معاذ کسے دکھی بندے کو مزید پریشان نہیں کرنا, کسی غم زدہ بندے کو مزید پریشان نہیں کرنا, کیونکہ مظلوم بندے کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. مظلوم بندے کی بد دعا نو اللہ رد نہیں کرتا. حضرات توجہ کرنا, اے حدیث میرے اصلاح معاشرہ دے نال بھی ٹچ رکھ دیے اور فرمانا ذرا توجہ کرنا. محبوب کائنات نے فرمایا روایت ابراہیم دے اندر میرے آقا فرماتے نے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. میرے آقا فرماتے نے تین قسم دیاں دعاواں ایسیاں نے جنہاں نوں اللہ کدے بھی رد نہیں کریا کردے اور جدوں بھی منگیاں جان اللہ انہاں نوں فوراً قبول فرماتے نے. انہاں دے وچوں ایک میرے آقا فرماتے نے دعوت المظلوم, مظلوم بندے دی دعا نوں اللہ کدے رد نہیں کردا. اللہ اکبر. او میرے پیارے بھائی اپنے پیسے کا استعمال غریباں دے خلاف نہ کریا کر, اپنی طاقتاں دا استعمال ماڑے بندیاں دے خلاف نہ کریا کر. اور جنہاں تے اس جہان تے کوئی نہ ہوے اللہ دی قسم انہاں دا رب ہویا کردا ہے. اس واسطے ماڑیاں نوں پریشان نہ کریا کر, مظلوماں نوں مزید دکھی نہ کریا کر. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا اسلام نے تیسری چیز سیدنا معاذ دے کول پوچھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں معاذ یمن دے اندر جا کے فیصلے کیویں کریا کرے گا. حضرت معاذ فرماتے ہیں محبوبہ یا رب دے قرآن دے مطابق فیصلہ کراں گا یا تہاڈی حدیث دے مطابق فیصلہ کراں گا. توجہ کرنا ذرا. اے اگلی گل نبی پاک نے اپنی وفات دی کیتی ہے اور ٹیسیاں دے پاسیوں اج ساڈے اس معاشرے دے اندر اہل ایمان دے سامنے جدوں میرے پیغمبر دی وفات کا ذکر کیتا جاتا ہے, جدوں نبی پاک علیہ السلام دی موت کا ذکر کیتا جاتا ہے, رب کعبہ دی قسم اہل ایمان دی آنکھاں وچ پانی آ جاندا ہے تے زارو زار رون لگ پیندے نے. او یار او صحابہ جنہاں راتاں گزاریاں تے اپنے پیغمبر دی معیت دے اندر, جنہاں دن بھی گزارے تے اپنے پیغمبر دے نال, او سفر اندر بھی رہن تے پیغمبر دے نال, او حضر اندر بھی رہن تے پیغمبر دے نال, او فرض پڑھن تے پیغمبر دے پیچھے, او نفل ادا کرن تے پیغمبر دے پیچھے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھن تے اپنے پیغمبر دے پیچھے, حضرات کو عیدین ادا کرن تے پیغمبر دے پیچھے, او جنازے ادا کرن تے اپنے پیغمبر دے پیچھے. حضرات کو صحابہ جنہاں بیویاں قربان کر دیتیاں اپنے پیغمبر دی وجہ تو, بچے قربان کر دیتے اپنے پیغمبر دی وجہ تو, اپنے اہل و عیال رشتہ دار قربان کر دیتے اپنے پیغمبر دی وجہ تو. حضرات کو صحابہ جنہاں نے قربہ قبیلہ قربان کر دیتا اپنے پیغمبر دی وجہ تو, حتیٰ کہ اپنے وطن بھی قربان کر دیتے اپنے پیغمبر دی وجہ تو. حضرات اگر کوئی تواڈے دوست بیرون ملک رہندے نے کدے فون تے رابطہ کر کے دیکھو, ادھی رات کا ٹائم ہو جاتا ہے, لیکن رات کے وقت حالانکہ پیسے بھی وافر مقدار اندر ہوتے ہیں, جدو رات کا ٹائم ہوتا ہے اپنے وطنوں کی یاد آ جاتی ہے, اپنے رشتے داروں کی یاد آ جاتی ہے. جتنا بھی پیسہ ہوئے بے ساختہ ہی اکھاں دے وچوں پانی آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ٹیسیاں دے پاسیوں رب کعبہ دی قسم نے اپنے وطنوں نو چھڈنا بڑا اوکھا کام ہویا کرتا ہے, اپنے علاقیاں نو خیر بات کہنا بڑا اوکھا کام ہے. لیکن او صحابہ میں انہاں تے قربان کیوں نہ جاواں, انہاں اپنے پیغمبر دی خاطر اپنے علاقے بھی قربان کر دیتے تے اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دیتے. اللہ اکبر. جب انہاں
میرے آقا اسلام فرماتے ہیں اوے معاذ انک عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اوے معاذ ہو سکتا ہے تو آئندہ سال میں تیریاں میریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن۔ اللہ اکبر اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک گل کی ہے، فرمایا تمر علی قبری و تمر علی مسجدی ھذا، ہو سکتا ہے تو آئندہ سال میں تیری ملاقات میرے نال نہ ہو سکے، تیرا گزر میری قبر دے کولوں ہوے، تیرا گزر میری مسجد دے کولوں ہوے۔ اللہ اکبر، فبکا معاذ ششان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دی وفات کا ذکر سنے حضرت معاذ پھٹ پھٹ کے رون لگ پے۔ اللہ اکبر، اکھاں وچ پانی آ گیا ہے، حضرت معاذ ساروں سار رون لگ پے اپنے پیغمبر دی وفات کا ذکر سن کے۔ اللہ اکبر، یعنی میرے پیغمبر نے اپنی موت کا ذکر اپنی زبان وچوں آپ بیان فرمایا ہے۔ اور میرے بھائی، نبی پاک دی وفات کا ذکر کرنا ایک گستاخی نہیں، اگر گستاخی ہوتی کدے رب اپنے قرآن سے بیان نہ کرتا۔ اگر نبی پاک دی وفات کا ذکر کرنا ایک گستاخی ہوتی کدے نبی پاک اپنی زبان چو بیان نہ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات پیغمبر دی وفات واقعات حق کے سچے آج غور کیجئے۔ روایت صحیح بخاری کے اندر میرے بڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات توجہ کرتے جانا، ذرا غور کرتے جانا۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تے کل عورت آئیے، آپ کی عرض کرتی ہے اللہ دے پیغمبر کی مینوں کچھ پیسے چاہیے نے، مینوں کچھ مال چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بی بی اج واپس چلی جا، دوبارہ واپس آوی، اج بیت المال کے اندر پیسے کوئی نہیں۔ اے بی بی کہندی اللہ دے پیغمبر ہو سکتا ہے میں دوبارہ آواں تے تسی دنیا تے موجود ہی نہ ہو سکتا ہے میں دوبارہ آواں تے میریاں تواڈیاں ملاقاتاں نہ ہو سکن۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا نے یہ نہیں آکھیا تو میری کتنی بڑی گستاخی کر دی ہے میری موت کا ذکر کر کے، حالانکہ میں تے دنیا کو جانا ہی نہیں، تو میری قبر تے آ جائی، اگر میں ایتھے نہ ہاں میری قبر تے آ کے میرے کو سوال کری۔ نہ سونیا، پیغمبر علیہ السلام والسلام نے اپنی موت کی تائید کی تھی ہے اور فرمایا اگر میری تیری ملاقات نہ ہو سکے میرے ابو بکر کو آ کے سوال کر لیں۔ پتہ چلیا پیغمبر کی موت کا ذکر کرنا ایک پیغمبر کی گستاخی نہیں۔ اگر ایک پیغمبر کی گستاخی ہوتا وہ صحابہ جنہاں بیوی بچے قربان کیتے پیغمبر کی وجہ تو کبھی وہ صحابہ اتنی بڑی گستاخی برداشت نہ کر دے، لیکن پتہ چلتا ہے واقعتاً پیغمبر کی موت برحق ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آج غور کیجیے، توجہ کیجیے۔ میرے بڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات پورے جمعے کے اندر محبت کے نال درود پڑھتے جائیے، پیار کے نال درود پڑھتے جائیے، بہار بھی پیدا کرتے جائیے، اپنا ایمان بھی تازہ کرتے جائیے۔ پھر میں نبی پاک کا نام بلند کرنا ہے۔ ہر بندہ محبت کا درود پڑھے گا، کہ غصہ نہ کرو تے گوڈے چھڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی بڑا خصوصی پیار ہوگا محبت کا نظرہ۔ میرے بڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمانا ذرا توجہ کرنا، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا 11 ہجری سفر کا مہینہ ہے، میرے آقا سفر دی آخری تاریخ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے نے۔ ہوا بڑی تیز ہے، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سر درد کر لگ پیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے مبارک سر تے اندے پٹی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لے کر کے آئے، سیدہ عائشہ کو دیکھیا، اتفاق دیکھو کیسا ہے، اپنا آگے دیکھیے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری
تواڈی اما جان سیدہ عائشہ نے بھی اپنے مبارک سر تے پٹی بندی ہے. اللہ اکبر اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دیکھ کے میرے آقا فرماتے ہیں لو مرتی قبلی لا سلطی. اے عائشہ اگر تو میری زندگی کے اندر فوت ہو جائے میں آپ تینوں غسل دیواں گا. اللہ اکبر. یقیناً اہل عقل میری گل سمجھ رہے ہون گے. حضرات مرن تو بعد میاں بیوی دا رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا. اتنی عقیدہ حرام ہو گئی ہے جنوں ویکھ بھی نہیں سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں روایت بخاری کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ لو متی قبلی اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو جائے نا میں آپ تینوں غسل دیواں گا. اللہ اکبر. میں آپ تینوں دفن کراں گا. وکفن دکی میں آپ تینوں کفن پہناواں گا. اللہ اکبر. پیار دیاں گلاں نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ عائشہ دے نال کرتے پہنے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے محبت دیاں گلاں نے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے محبوبہ جدوں میں دنیا تو چلی جاواں گی تسی تے پھر نواں نکاح کر لو گے اور بیوی اپنے گھر دے اندر لے کے آ جاؤ گے. لیکن میری تواڈی امی نوں کی پتہ ہے ان قریب پیغمبر تے جدائیاں دین والے ان قریب دنیا چھڈ کے جان والے. اللہ اکبر. حضرات جس دن تو بعد میرے پیغمبر کی طبیعت بڑی خراب ہے. میرے محبوب علیہ السلام بڑے بیمار نے لیکن اس کے باوجود میرے آقا مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھایا کر دے. میرے بھائی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے بہانے پڑھا کے مسجد نہ چھڈیا کر نماز نہ چھڈیا کر. سر درد ہو جائے مسجد نہ کٹ کریا کر. ایویں پھر اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے نماز نہ پڑھیا کر. اللہ اکبر. اسوا بنا اپنے پیغمبر نو. میرے پیغمبر کی طبیعت بڑی خراب ہے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھاتے. حضرات جمعرات کا دن آ گیا ہے آج کے میرے پیغمبر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. اب میرے پیغمبر اٹھ کے مسجد کے اندر نہیں جا سکتے. اہل دل میری گفتگو سن رہے ہیں. حضرات توجہ دینا سننا ذرا. جڑا میرے پیغمبر اسلام نال پیار کر دے نا جڑا میرے پیغمبر اسلام نال محبت کر دے میرے آقا کی وفات کا ذکر بھی بڑی توجہ دینا سننا. میرے محبوب علی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے نہیں جا سکتے. ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. بڑے ادب دے نال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی میرے محبوب دے گھر دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. آ کے آواز لگا رہے نے محبوب سونیا صحابہ تواڈا انتظار کی جاندے نے آؤ نا مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھا دیو. لیکن میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہے. میرے محبوب فرماتے نے عائشہ پانی لے آؤ نا تاکہ میں غسل کراں میں نہا لواں میرا کچھ بخار بہتر ہو جائے. اللہ اکبر. پانی لے آندا گیا. حضرات کھلا نہ لو بھی نرم میرا پیغمبر. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام نے غسل کیتا ہے. میرے محبوب دے کشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گیا میرے پیغمبر. پھر نبی پاک نے غسل کیتا دوسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. تیسری مرتبہ پھر غسل کیتا تو میرے پیغمبر اسلام کو ہوش آیا نا. میرے آقا فرماتے ہیں کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. دسیا گیا محبوبہ صحابہ نے تواڈا انتظار کی جاتے نے. صحابہ انتظار کرتے پہنے. وہ میرے پیارے بھائیو اگر 2-4 منٹ اے نہ کیا نے مولوی صاحب اپنی وجہ تو کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا تے میں ضمن کہنے لگا میرے بھائی اگر امام لیٹ ہو جاوے تے غصہ نہ کریا کر جذبات اندر نہ آ جایا کر. کئی بندیاں دا پارا چڑھ جاندا ہے. نہ میرے بھائی در گزر کریا کر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدے نماز تو لیٹ ہو جاندے نا عشاء دا ٹائم ہوندا. میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا مسلم شریف دے اندر روایت ہے حتا تخفی کا رؤوسہم صحابہ دے سر نیند دی وجہ تو جھک جایا کرتے. لیکن جویں اسی کرنے ہاں مولوی صاحب دا کھلا کھڑکا ہو یا کتنا ٹائم ہو گیا ہے پتہ نہیں نماز دا ٹائم ہے ہجے تک نہ آیا. نہ میرے سونے احترام کریا کر اپنے امام دا. اللہ اکبر. صحابہ دے سر جھک جایا کرتے اگدی وجہ تو. لیکن مؤدب میرے پیغمبر دے صحابہ کدے اٹھیا نہیں سن کرتے کدے بے ادبی دا جملہ
نہیں سن بولیا کرتے. اللہ اکبر. دسیا اللہ کے پیغمبر صحابہ تے تہاڈا انتظار کرتے پے نے کیونکہ مسجد کے اندر بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا, جمعے کا انتظار کرنا, وہ میرے پیارے بھائی یہ نماز کے اندر ہی لکھیا جاتا ہے. بولوں گل نہیں کرتا. حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے ابو بکر نو کہو نا مصلی تے چڑھ کے نماز پڑھائے. میں نماز نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر. اللہ حضرات توجہ کرنا ذرا. سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جی ابو بکر ہلکی آواز والے, نرم دل والے, بڑی جلدی رو پیندے نے. محبوبہ سونیا تیرا ابا تواڈی مصلی تے کھلو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا. تسیں کرو نا عمر نو کہہ دیو اللہ اکبر. اللہ لیکن میں کی کراں میرے پیغمبر دا پیار ہی بڑے اپنے ابو بکر دے نال. اللہ اکبر. کیوں نہ تہاڈا ایمان دادا کراں. او میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. رب امتی آنکھیں ہر ویلے, رب امتی آنکھیں ہر ویلے, غم خار دیاں کیا باتاں نے. سب ول پیر نو ڈنگ مارے, سب ول پیر نو ڈنگ مارے, پہرے دار دیاں کیا باتاں نے. میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر کو میرے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ تکرار کردیاں نے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اٹھ میرے نال تکرار نہ کر جویں مصر دیاں عورتاں تکرار کرنے والیاں. اللہ اکبر. فرمایا میں نہیں آکھدا پیا, تیرا اللہ رشتے آکھی جاندا ہے تواڈے مصلی دا وارث تے ابو بکر ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. ادھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی, ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی, دونوں نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر گئے. نبی پاک نے کندھیاں دا سہارا لیا اور اللہ کے پیغمبر مسجد کے اندر آ گئے. صحابہ کرام نے پیچھوں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر واپس آ جانا. نبی پاک آ گئے نے. نبی پاک کی موجودگی کے اندر تسی نماز نہ پڑھاؤ. جب نبی پاک نے دیکھی ہے نا فاؤما النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے اشارہ کیا ہے ابو بکر اپنی جگہ تے ٹھہرو نا, تسی نماز پڑھاؤ نا. نبی پاک علیہ السلام آئے نے اور ابو بکر دے نال بیٹھ گئے نے. یعنی میرے پیغمبر ابو بکر نو نماز پڑھاتے پے نے اور ابو بکر باقی صحابہ نو نماز پڑھائی جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرات مختصر کردا پیا, غور کر لے جان, توجہ کرنا. میرے پیغمبر علیہ السلام نماز تو فارغ ہو کے منبر تے جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور چار میرے پیغمبر اپنی جدائی کا ذکر کرنے لگے نے. وہ پیغمبر جدی جدائی کا ذکر سن کے جناب درخت بھی رونے لگ پیندے نے. بخاری شریف اندر روایت ہے میرے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر کھجور دا ایک تنے میرے پیغمبر دے نال کھڑے ہو کے میرے ابو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے. مدینے کی ایک انصاریہ عورت نے منبر بنوا کے دے دیتا ہے. اور میرے
پیغمبر منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرماندے اللہ اکبر اللہ. حضرات توجہ کرنا ذرا, صحابہ بیان کرتے ہیں اے جڑا کھجور دا تنا ہے نا, اے پیغمبر دی جدائی دی وجہ تو انج روندا ہے جویں بچہ اپنی ماں دی جدائی دی وجہ تو روندا ہے. حضرات پیغمبر دی جدائی دی وجہ تو میرے آقا اٹھے نا, میرے محبوب نے انج کر کے سینے تے نال لایا ہے. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو اے بچہ جڑا ہے نا, اے جناب جڑا درخت ہے اے میری جدائی دی وجہ تو روئی جاندا ہے. حضرات غور کرنا ذرا, توجہ کر دے جانا. محبوب کائنات اپنی جدائی کا ذکر کرنے لگے, منبر تے جلوہ افروز ہو گئے. میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے, اگر وہ اس جہان تے رہنا چاہے تے اندیاں مرضیاں, اگر وہ اللہ کو چلا جائے تو اندیاں مرضیاں. حضرات سارے صحابہ خاموش نے. ابو بکر میں تیری فقاہت تو قربان جاواں. سیدنا ابو بکر چھم چھم رون لگ پے, صحابہ دیکھ کے پریشان. حضرت عمر آتے نے اوے ابو بکر یار تینوں کی مسئلہ بن گیا ہے, نبی پاک نے عام بندے دی گل کیتی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اوے عمر تینوں کی پتہ ہے او بندہ میرے پیغمبر تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جنوں اللہ اختیار دے دے دنیا دے تے اودیاں مرضیاں, اللہ دے کول چلا جاوے تے تاں اودیاں مرضیاں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں او میرے صحابیو میں ایک عرصہ گزاریا تواڈے اندر, میرے تو اگر کسی بندے نے قرض لینا ہوے تے لے سکتا ہے. حضرات توجہ کر دے جانا ذرا, ایک بندہ کھڑا ہویا کہتا ہے محبوبہ میں 3 درہم تواڈے تو لینے نے. میرے آقا فرماتے ہیں فضل 3 درہم اس بندے کو عطا کر دے. 3 درہم عطا کر دیتے گئے. ایک بندہ کھڑا آیا آندا محبوبہ ایک جنگ دے اندر میں بغیر اجازت تو 3 درہم چکے سن. میرے آقا فرماتے ہیں فضل دے کول واپس لے لے. حسن بچے کی روایت ہے ایک بندہ کھڑا آیا کہتا محبوبہ ایک بدلہ میں تواڈے کوئی لینا ہے, تسی ایک دن صفاں سیدھیاں کر رہے سی جنگ دے موقع تے. اللہ اکبر. محبوبہ سونیا تسی مینوں چھڑی ماری سی, اب میں بدلے لینا چاہنا. حضرات توجہ کرنا, او صحابہ جڑے اپنی جان تو بھی ود کے اپنے پیغمبر نال پیار کرتے سن, جدوں انہاں نے گل سنی نا صحابہ دیاں چیخیں نکل جاندیاں نے. کوئی کہہ رہا یار تو کیویں دی گل کر دتی ہے, تو بدلہ لینا تے سانوں سوٹیاں مارنا, پر پیغمبر دے بارے دی گل نہ کر. اللہ اکبر. اللہ او کہندا نا میں بدلہ لینا ہی لینا ہے. میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ نوں قیام دی جگہ تے ہونا, ایک بندہ دوڑدا ہویا آئی جاندا ہے, صحابہ دی جان مٹھی دے اندر آ گئی ہے. اللہ اکبر. بڑے پریشان میرے پیغمبر دے صحابہ. ایک بندہ کے کہتا محبوبہ جدوں تسی مینوں چھڑی ماری سی نا میرا بدن بھی او ننگا سی. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی کمر مبارک کو کپڑا اٹھایا ہے, اور یار دیکھو نا کتنا انصاف کرنے والا پیغمبر ہے. میرے پیغمبر دے کوئی طاقت موجود سن, جانتے تے اس گل نوں دبا سکدے سن, لیکن سونیا دنیا تو جاندیاں جاندیاں اپنا ذمہ پاک کر کے جایا کر, اپنے قرضے ادا کر کے جایا کر, اپنا ذمہ بری کر کے جایا کر. میرے آقا علیہ السلام نے کپڑا چکیا ہے, ایسا بھی آ کے میرے پیغمبر دے جسم نوں چومنا شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر. آندے محبوبہ بدلے میں کاتے لینے نے. میں آکھیا جاندیاں جاندیاں اپنے پیغمبر اسلام دے ٹکڑے دا اپنے پیغمبر دے بدن دا ہی بوسا لے لواں. سبحان اللہ. اور حضرات توجہ کر دے جانا, میرے پیغمبر اسلام دی طبیعت اس دن تو بعد مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. غور کر دے جانا, ذرا توجہ کرنا. بڑیاں قیمتی باتاں میں تساں احباب دے ذہناں تک منتقل کرنی چاہنا. آج سوموار دا دن آ گئے, آج جو دن ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے. آج میرے پیغمبر جدائیاں دے جان گے, آج میرے پیغمبر دنیا تو چلے جان گے. حضرات جن نے میرے نبی دی بیماری دے دن ہے صحابہ نے مسجد دے اندر گزارے ہیں. وہ صحابہ کوئی کام کرن نہیں پہ جاندے, وہ کوئی کھانا کھان نہیں پہ جاندے, صحابہ دیاں نینداں ہی اٹھ جاندیاں نے پیغمبر اسلام دی بیماری دی وجہ تو. وہ جڑے صحابہ میرے پیغمبر اسلام دے پیر مبارک کے اندر ایک کنڈا چکنا گوارا نہیں سن کرتے, وہ صحابہ اینے پریشانی دے عالم دے اندر میرے پیغمبر نوں ویکھنا کیویں گوارا کرتے ہون گے. صحابہ بڑے پریشان نے. جدوں
حضرات اج سوموار دا دن ہے، میرے پیغمبر نماز پڑھن نہیں آ سکتے، میرے آقا علیہ السلام اج بڑی بیماری دی حالت دے اندر نے، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ گل سننا، اے پردہ ذرا سائڈ دے کرو، میں اپنی مسجد دے اندر دیکھنا چاہنا میرے صحابہ دی کیفیت کی ہے، اور یار جنہاں صحابہ دی خاطر میرے پیغمبر نے 23 سال تک مارا کھادیاں، اللہ اکبر اللہ، غور کرنا ذرا وہ صحابہ جنہاں دی خاطر میرے پیغمبر نے دن رات محنتاں کیتیاں، میرے پیغمبر اسلام نے اپنا آرام قربان کر دیتا، کدے دن دے اجالیاں دے اندر باز کیتا، کدے رات دیاں تاریکیاں دے اندر باز کیتا، کتے میرے پیغمبر دے دندان شہید کر دیتے گئے۔ حضرات اہل ذوق میری گفتگو سن رہے ہیں، کدھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے مبارک رخسار دے اندر خوف دیاں کڑیاں چپ جاندیاں نے، میرے پیغمبر دے رخسار وچوں خون جاری ہو جاندا ہے، کدھر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں جاندیاں نے۔ حضرات کنے دکھ اٹھائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے، کدھر قتل دے منصوبے میرے پیغمبر اسلام دی خلاف بنائے جا رہے ہیں، غور کرنا ذرا اج میرے پیغمبر ویکھنا چاہندے نے، او میرے صحابہ جنہاں دی خاطر محنت کر کے میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے، اج دیکھا گلشن مینوں کڈا سونا لگدا ہے، میرے پیغمبر اسلام نے اینج کر کے پردہ سائڈ تے کیتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، مینوں انج لگدا سی جدوں نبی پاک نے مسجد دے اندر ویکھیا، مینوں انج لگدا سی جویں قرآن دا ورقہ ریل دے اوتے سجیا ہوندا ہے، ساری مسجد نبی روشن ہو جاتی ہے۔ حضرات فجر دی نماز دا ٹائم ہے، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اپنے پیغمبر دے سونے مکھڑے دے بارے، او میں صدقے نورانی دم نے، او میں صدقے نورانی دم نے، جویں ڈبی وچ موتی بند نے، او میں صدقے نورانی دم نے، جویں ڈبی وچ موتی بند نے، تھوڑا جنہ تبسم آ گیا، سارے جگ نو چانن لا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی ہے نا مسجد نبی روشن ہو جاتی ہے، ان قریب کتے صحابہ نمازاں ہی نہ توڑ دیندے، نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی وجہ بنی چمک اور دمک کے، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ پردہ کے کر دیو، دروازہ بند کر دیو، کتے میرے صحابہ نمازاں نہ توڑ دے۔ تو فجر دی نماز پڑھی گئی ہے، اللہ توجہ کرے اج رب بڑیاں قیمتی باتاں، فجر دی نماز پڑھ لی گئی ہے نا، ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر آئے نے، آتے محبوبہ سونیا سن دے مقام دے میری حویلی ہے، اللہ دے پیغمبر جی اج بڑے دن ہو گئے نے، اج تہاڈی وجہ تو میں اوتھے نہیں جا سکیا، میں ویکھنا چاہنا ذرا اجازت دیو میں اپنی حویلی دا چکر لگا لواں۔ میرے آقا فرماتے نے ابو بکر جلدی واپس آ جاویں، ابو بکر زیادہ دیر نہ لاویں، ابو بکر اج مینوں بڑی تکلیف ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر چلے گئے، حضرات کرنا ذرا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ہائے موت دیاں واقعے بڑیاں سختیاں۔ سیدہ اما جی عائشہ فرماتیاں نے پہلے اگر کسی بندے نو موت دے وقت سختیاں آیا کرتیاں، میں سمجھتی سے اس بندے نو ایندے گناہگار بندہ تائیں دے سختیاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام دیاں سختیاں ویکھ کے میں اس دن تو بعد میرا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے پیغمبر کے ماتھے مبارک کے ہاتھ رکھیا ہے، بڑا کرم ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر تو بڑا تیز بخار ہے، فرمایا عبداللہ تینوں نہیں پتا جنہ عام دو بندیاں نو بخار ہوتا ہے انہاں میں کلے اللہ کے نبی نو بخار ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر جی پھر اللہ تانوں اجر بھی دوہرا ہی عطا کرے گا، فرمایا ہاں عبداللہ اجر بھی اللہ مینوں بہت ہی عطا کرے گا، دوہرا عطا کرے گا۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، سیدنا میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ خیبر دے مقام تے او جڑا زہر آلود گوشت مینوں کھلایا گیا ہے اج جو میری انگلیاں نو کٹی جاندا ہے، کتے میرے پیغمبر علیہ السلام ایتاں پڑھدے نے مع الذین انعم اللہ
علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ اکبر. جدے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. میرے پیغمبر پڑھی جاتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تھے. مسواک کہنا دے کول حضرات توجہ کرنا. میرے آقا علیہ السلام مسواک والے کی جاندے نے. حضرت عائشہ نے مسواک پکڑی ہے اور اپنے دنداں جلالے نو نرم کیتا ہے. نرم کر کے میرے پیغمبر اسلام نو دی ہے. خوب اچھی طرح میرے پیغمبر نے مسواک کی ہے. حضرت عائشہ فرماتیاں نے اللہ کا شکر ہے دنیا کو جاندیاں جاندیاں نبی پاک دا تے میرا لواد بھی اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے. اللہ اکبر. حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام کا سر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گودی کے اندر میرے پیغمبر جدائیاں دے گئے. میرے پیغمبر اسلام رب تک چلے گئے. میرے پیغمبر دی روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ نے اپنی یمنی چادر نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ڈالی ہے اور سیدہ عائشہ نے مسجد نبوی دے وچوں باہر نکلیاں. صحابہ بے تاب بیٹھے نے. پتہ چلے گا ساڈے پیغمبر دی کیفیت کی ہے. اللہ اکبر. حضرات میری گل توجہ دینا سننا. صحابہ پوچھتے ہیں امی جان دسو ساڈے محبوب دا کی حال ہے، دسو ساڈے مرشد دا کی حال ہے، دسو ساڈے نبی دا کی حال ہے. اللہ اکبر. اپنی عائشہ نے جب میں گلاں کیتیاں ہون گیاں دسو صحابہ دی کیفیت کی ہوئے گی. فرمایا قد مات نبیکم قد مات نبیکم قد مات نبیکم. اوے پیغمبر دے صحابیو اج تہاڈا نبی جدائیاں دے گیا جے، اج تہاڈا مرشد جدائیاں دے گیا جے. اللہ اکبر. صحابہ دیاں چیخاں نے میں تے حدیث دے اندر پڑھیا ہے. کوئی صحابی اس کونے دے اندر لگ کے روئی جاتا ہے، کوئی دوسرے کونے دے اندر لگ کے روئی جاتا ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں اینے غم آ گئے نبی پاک دی وفات دی وجہ تو ایک صحابی نو دوسرے دا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ایک تاریخی ہے مدینے دے اندر. سیدہ فاطمہ نبی پاک دی وفات تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے. کسے نے سیدہ فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں دیکھیا. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے باپ دی جدائی دی وجہ تو میرے تے اینے غم آئے نے. اگر اینے غم دن دے اجالے تے آ جاندے، دن دے اجالے بھی رات دیاں طریقیاں کے اندر بدل جاندے. حضرات میرے پیغمبر اسلام دی موت تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے غسل دا معاملہ پیش آیا. صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا کپڑے اتار کے غسل دیتا جائے، کوئی کہتا کپڑے سمیت غسل دیتا جائے. حضرات صحابہ کے اختلاف ہویا. اونگ تے نیم تاری ہو جاندی. آسمان تو کہتی آواز آئی ہے اوے میرے نبی دے صحابی ہو میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے، کپڑے سمیت میرے پیغمبر نو غسل دیا جے. حضرات غسل دے دیتا گیا ہے. صحابہ کرام نے میرے پیغمبر کو حدیث سنی ہے نبی جتھے فوت ہوے اوتھے نبی پاک نو دفن کیتا جاندا ہے. حضرات 4 مئی سیٹ دے کر کے میرے پیغمبر کو دفن کیتا گیا ہے. سیدہ فاطمہ دے کولوں حضرت انس کا گزر ہویا ہے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے انس جڑے نبی دی خاطر تسی جانم دیندے سو اج اس نبی تے مٹیاں پا کے آ گئے ہو. اے انس بلال نبی دے اوجارو تے تسی نبی کیتے چھڈ آئے اے سونے مکھڑے تائی تے کیوں کر خاک چھپائے. حضرت انس آندے نے او کچھ نہ رہ گیا بس اساڈے، او کچھ نہ رہ گیا بس اساڈے تے پرد گیاں تقدیراں. اوے ہوش حواس نہ رہ گیا سانو، اوے ہوش حواس نہ رہ گیا سانو اتے بھول گیاں تدبیراں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.